بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 65۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، اب ہم خاتمہ پڑھ رہے ہیں اور خاتمے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ علم بیان کا جو اثر ہے وہ معنی کی ادائیگی میں کتنا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے سخاوت کا، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے کیسے مختلف شعراء نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے مثالیں ذکر ہوئی ہیں، آج بھی چند مثالیں پڑھتے ہیں، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سمجھانا ہے اس عبارت میں کہ ایک ہی معنی ہے سخاوت کا، کس طرح مختلف شعراء نے اور ادباء نے اس معنی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ او یقول کأنہ حین یعطی المال مبتسما صوب الغمامۃ تحمی وہی تعتلق۔ اب یہاں پر شاعر کے ایک شعر کو لے کر آئے ہیں صاحب کتاب۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بارش کا پانی بہتا ہے اور چمکتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بارش کا پانی بہہ رہا ہو اور ساتھ یہ کہ چمک بھی رہا ہو۔ جب وہ لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیتا ہے، تو اب آپ خود دیکھیں کہ شاعر ایک بندی کی سخاوت اور اس کے کرم کی بات کر رہا ہے، لیکن کس انداز سے کہہ رہے ہیں، کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور زیبائی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ شاعر نے استعمال کیا ہے۔ فَيَعْمِدُ إِلَى التَّشْبِيهِ الْمُرَكَّبِ وَيُعْطِيكَ صُورَةً رَائِعَةً تَمَثَّلَ لَكَ حَالَةَ الْمَمْدُوحِ وَهُوَ يَجُودُ وَإِبْتِسَامُهُ السُّرُورُ تَعْلُو شَفَتَيْهِ۔ اب یہاں پر اس شعر میں شاعر نے تشبیہ مرکب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تشبیہ مرکب کے ذریعے سے اپنا مطلب بیان فرمایا ہے۔ تشبیہ مرکب کے طریقے سے اپنا جو مطلب ہے کہ کسی کی سخاوت بیان کر رہا ہے تو وہ بیان کیا ہے تشبیہ مرکب کے ذریعے سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت انداز سے شاعر نے بیان کیا ہے۔ آپ کو شاعر نے یعنی کس بہترین انداز سے مطلب جو ہے بیان کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور کتنا بہترین نقش شاعر نے پیش کیا ہے اپنے ممدوح کی سخاوت کا، کہ جب وہ سخاوت کرتا ہے یعنی جب وہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کی جو مثلاً ہونٹیں ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، تو وہ اس انداز سے لگتا ہے گویا کہ مثلاً بارش کا جو پانی ہے وہ بہتا بھی ہو اور ساتھ ہی کہ چمکتا بھی ہو۔ اسی طرح ایک اور شعر بطور مثال لے کر آئے ہیں۔ او یقول، ایک اور شاعر کا شعر ہے، جادت ید الفتح والانواء باخلۃ وذاب نائلہ والغیث قد جمدا۔ فتح کے ہاتھ سخاوت کرتے رہتے ہیں، فتح کسی بندے کا نام ہوگا، فتح کے ہاتھ سخاوت کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بارشیں تو بخیل ہیں، یعنی فتح کے مقابلے میں بارشوں کی سخاوت کچھ بھی نہیں ہے۔ فتح کی سخاوت بارشوں سے بھی
زیادہ ہے، بارشیں فتح کی سخاوت کے سامنے بخیل ہیں، بارش برس برس کے رک جاتا ہے جبکہ اس کی سخاوت چلتی رہتی ہے، یعنی فتح کی جو سخاوت ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے، ہر وقت دیتا رہتا ہے، دن کو رات کو جب بھی کوئی اس سے مانگے تو وہ دیتا ہے، لہٰذا فتح کی سخاوت جو ہے وہ بارشوں کی سخاوت پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کس خوبصورتی سے، کس بہترین طریقے سے شاعر نے یہاں پر سخاوت کو بیان کیا ہے، ایک نئے انداز سے، ایک اور طریقے سے سخاوت کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے یہاں پر تشبیہ دی ہے، تشبیہ کے ذریعے سے ہی اپنا مطلب بیان کیا ہے، لیکن بظاہر ہمیں تشبیہ نظر نہیں آتا، تشبیہ ضمنی کے ذریعے سے اپنا مطلب بیان کیا ہے۔ فَيُضَاهِي بَيْنَ جُودِ الْمَمْدُوحِ وَالْمَطَرِ، یعنی شاعر نے نسبت دی ہے، شاعر نے ایک قسم کا موازنہ کیا ہے ممدوح اور مطر کے جود میں، سخاوت میں، یعنی جس کی وہ سخاوت بیان کر رہا ہے وہ اور مطر کے سخاوت کے درمیان، بارش کے سخاوت کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ وجودعا، اور اس کے بعد پھر شاعر نے کیا کیا ہے، اس کے بعد پھر شاعر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کرم ممدوحہ لا ينقطع، کہ اس کے ممدوح کا جو کرم ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے، یعنی اپنے ممدوح جس کی وہ تعریف کر رہا ہے کہ جو فتح ہے، اس کی سخاوت کو بارش کی سخاوت پر اولویت دی ہے شاعر نے، کہ بارش کی سخاوت اتنی نہیں ہے کہ جتنی فتح کی سخاوت ہے۔ اذن قطعت انواع او جمد القطر، یعنی یہ جو بارشیں ہیں، یہ جو بارشیں برستی ہیں، ان کا برسنا رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ان کی سخاوت رک جاتی ہے، لیکن جو فتح ہے اس کی سخاوت نہیں رکتی، وہ چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بارشوں کی سخاوت تو رک جاتی ہے لیکن پھر بھی فتح کی سخاوت نہیں رکتی۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے شاعر نے سخاوت کا جو معنی ہے، سخاوت والا جو مفہوم ہے اسی کو بیان کیا ہے، لیکن انداز دیکھیں کتنا تبدیل ہے اور ایک نئے طریقے سے بیان کیا ہے، اور کتنی خوبصورت انداز سے شاعر نے بیان کیا ہے۔ او یقول قد قلت للغیم الرکام ولج فی ابراقہ وألح فی ارعاد لا تعرضن لجعفر متشبہا بندى یدیہ فلست من اندادہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ شاعر نے اسی سخاوت والے مفہوم کو ہی بیان کیا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے اور ایک نئے طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں نے چمکنے والے بادلوں سے کہا جبکہ وہ کڑک رہے تھے کہ تم سخاوت میں جعفر بن یحییٰ جیسے نہیں ہو، لہٰذا اپنے کو اس کے برابر مت سمجھو۔ فیصرح لک فی جلاء وفی غیر خشیۃ بتفضیل جود صاحبہ علی جود الغیم ولا یکتفی بہذا بل تراہ ینہی السحاب فی صورت التحدید ان یحاول التشبیہ بممدوحہ لأنه ليس من أمثاله
وَنُظَرَائِهِ۔ فرماتے ہیں کہ شاعر نے کتنی بہترین طریقے سے وضاحت کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے اس بات کی وضاحت کی ہے اور افضلیت بیان کی ہے کہ جعفر بن یحییٰ جو ہے اس کی جو سخاوت ہے وہ افضلیت رکھتا ہے ایسے بادلوں کی سخاوت پر کہ جو چمک رہے ہوں اور کڑک رہے ہوں اور برسنے کے لیے تیار ہوں یا برس بھی رہے ہوں، ان بادلوں سے بھی جو ہے جعفر ابن یحییٰ کی سخاوت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اگر اس پر اکتفا کرتا تو پھر اوپر والے اور ان میں فرق نہ ہوتا۔ فقط اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اے مثلا بادلوں، تم اپنے آپ کو جعفر ابن یحییٰ کے برابر نہ سمجھو، آپ جتنی بھی کوشش کرو جعفر ابن یحییٰ کی جو سخاوت ہے وہ آپ سے زیادہ ہے، یعنی انہوں نے ایک قسم کی نہیں کی ہے، بادلوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مقابلہ نہ کرو جعفر ابن یحییٰ کا، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سخاوت میں جعفر ابن یحییٰ جیسے نہیں بن سکتے۔ اگر آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ پھر بھی جعفر ابن یحییٰ کے مقام تک سخاوت کے میدان میں نہیں پہنچ سکتے، لأنه ليس من امثاله ونظرائه، یعنی یہ جو مثلا بادل ہیں یہ جعفر ابن یحییٰ جیسے نہیں ہے، یہ ان کے نظیر نہیں ہیں، یہ جتنی بھی کوشش کریں یہ تب بھی سخاوت میں، کرم میں، جود میں جعفر ابن یحییٰ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف شعراء نے ایک ہی مطلب کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے الفاظ تبدیل ہیں، ان کی جملات تبدیل ہیں، بلکہ فقط ان کے الفاظ اور جملات تبدیل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ اور بھی کافی سارے اشعار صاحب کتاب لے کر آئے ہیں، بعد کے دروس میں ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ آج اتنا کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔